آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز بہت زیادہ دشوار ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، ڈرنے والوں پر۔ یعنی نماز بہت دشوار عبادت ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ اور وہ ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ ڈرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز پڑھنا ہم پر گراں گزر رہا ہے، دشوار ہے، نفس نماز پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو پھر ہم ڈرنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باطن میں تھوڑی کمزوری ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف رکھتے تو کبھی بھی ہم سے نماز قضا نہ ہوتی۔ اور پھر جو اللہ نے ڈرنے والوں کی نشانی بیان فرمائی کہ ڈرنے والے وہ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز پڑھنا اس پہ دشوار ہے، اس کا یقین آخرت بھی کمزور ہے، کیونکہ اگر اسے یقین آخرت حاصل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے اور حاضر ہونے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، تو اس کے دل میں یقیناً خوف پیدا ہوتا، اور یہ خوف اسے نماز پر استقامت دلوانے میں مددگار ثابت ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پر نماز پڑھنا گراں گزرے وہ اپنے اس یقین آخرت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، یقین ہمیں حاصل ہے، آخرت ہے، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بعد اس کے رحمت سے یا تو دخول جنت ہے یا خدا نخواستہ اس کے غضب کے تحت دخول جہنم ہوگا۔ یقین سب کو حاصل ہے، لیکن یقین کامل حاصل نہیں ہے۔ یقین کامل جب انسان کو کسی چیز کا حاصل ہو جائے تو اچھی شے کے پہنچنے کا یقین کامل ہو تو ترغیب حاصل ہوتی ہے، کسی بری شے کے پہنچنے کا یقین کامل حاصل ہو تو احتیاط کا مادہ بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ کل زلزلہ آئے گا کراچی کے اندر، مثال کے طور پہ ہمارا کراچی شہر ہے، زلزلہ آئے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں اگر یقین کامل حاصل ہوگا تو ہم ضرور احتیاطی تدابیر حاصل کریں گے، اختیار کریں گے۔ ہمارا دل گھبرائے گا، ہمارے جذبات، ہماری کیفیات بدل جائیں گے، ذہن پر ایک بوجھ طاری ہو جائے گا، چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوں گے، اور ہم جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں انہیں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو اس کے مشورے بھی دیں گے، کیونکہ یقین کامل حاصل ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین تو ہے، لیکن جب یہ کاملیت کی طرف آئے گا تو پھر یقیناً ہماری باطنی کیفیات بدلیں گی، اور اب عبادات کے اختیار کرنا ہم پر دشوار نہیں گزرے گا بلکہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور بے شک میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ بنے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اب بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، انہیں احساس دلایا کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو، اور آپ کو بتایا تھا کہ نعمتوں کو یاد دلانے سے مقصود یہ ہے کہ جب ہم کسی محسن کے احسانات کو یاد کرتے ہیں تو مروت کا مادہ بڑھتا ہے، اور یہ مادہ مروت ہمیں اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس محسن کی اطاعت کریں، اس کی جائز اور معقول باتیں مانیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے گا تو مادہ مروت کا تقاضا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی اطاعت جو اس دور میں تھی، جس کا اطاعت کا تقاضا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، تو اگر واقعی یہ مروت کا مادہ بیدار ہوتا، وہ لوگ اس پر غور و تفکر صحیح معنی میں کرتے، تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے۔ اور ایک مزید احسان اس میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، لہٰذا پھر بیان فرمایا کہ جب یہ ایسا ہوا تو تم اس مروت کے تقاضے کے تحت اس دن سے ڈرو
جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بنے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بروز قیامت کوئی باپ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بدلے میں میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، مجھے معاف فرما دے۔ نہ اولاد کی طرف سے والدین کا کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تو اس سے جہاں معاملہ یہ ظاہر ہوا کہ انتہائی عدل و انصاف ہوگا، کوئی ایک شخص دوسرے کے لیے نہیں پکڑا جائے گا، وہیں پر ہمارے عقیدہ آخرت کی توثیق بھی ہوتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دلوائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ان کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی کفار کے لیے شفاعت کے دروازے بند ہوں گے، ورنہ مومنین کے لیے ضرور شفاعت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب سب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبانیں باہر ہوں گی، دھوپ بہت سخت ہوگی، اس وقت لوگ آپس میں مشاورت کریں گے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ حساب و کتاب کا دروازہ کھل نہیں رہا ہوگا۔ اس وقت کوئی مشورہ دے گا کہ چلو ہم آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ہم سب کے والد ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لیکن آدم علیہ السلام منع فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم ایسا کرو کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی معذرت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی معذرت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی معذرت فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ دکھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آج یہ منصب میرے پاس نہیں، آج اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ پھر سب لوگ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور مسلم شریف کے الفاظ یہ گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ اے محمد آپ سر اٹھائیے، آج آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ لہذا یہاں شفاعت کا انکار کفار کے لیے ہے، ورنہ مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی، اور وہاں پہ کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج اگر کوئی شخص نجات چاہتا ہے تو اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، آپ کا کلمہ پڑھنا ہوگا، اسلام کو قبول کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے لیے نجات ضرور ہوگی۔